میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ عموماً میں دوسرے کمرے میں کام کرتا تھا تاکہ میری بیوی امامہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ ویسا ہی ہوا۔ مجھے امامہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں عجلت میں اٹھا اور باہر جا کر دیکھا، وہ ہمارے بیڈ روم میں تھی اور اب وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو وہ جاگی ہوئی تھی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے اس سے نرمی سے پوچھا تو اس نے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا دماغ کئی خدشات سے بھر گیا تھا۔ میرا کام ہو گیا ہے، میں آ رہا ہوں بس، میں اسے کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں امامہ کو کیا ہو گیا تھا، وہ راتوں کو اٹھ کر کسی سے باتیں کرنے لگتی اور ہنسنے لگتی۔ امامہ نیک سیرت اور پردہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر نہ جانے وہ اکیلے میں کس سے باتیں کرتی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہ تھی۔ اکثر امامہ اس بات کو سوچتے ہوئے پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے ذہنی ٹینشن ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اسے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ مجھے آفس سے ابھی چھٹیاں تھیں، کام آن لائن ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں اسے بہانے سے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے اچھی طرح امامہ کا معائنہ کیا اور اس سے بات چیت کی، لیکن کوئی قابل فکر سرا ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دن ٹیسٹ وغیرہ میں لگ گئے۔ میں نے اسے سائیکالوجسٹ کو بھی دکھا دیا تھا کہ شاید اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو حل ہو جائے، لیکن سب نے یہی کہا کہ امامہ دماغی طور پر بالکل صحت مند ہے۔ اب تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر امامہ کو کوئی دماغی مسئلہ نہیں تھا تو کیا وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کئی بار کمرے میں اسے چوری چوری دیکھنے جاتا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں آیا ہوں، پھر بھی وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب سوچنے اور کرنے پر مجبور ہو گیا جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی کروں گا۔ میں تھک کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ایک فون کال ملائی۔ چلو ماما، جلدی سے اچھا سا تیار ہو جاؤ، آج کی رات بہت خاص ہے، میں نے شام میں امامہ سے کہا۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے بہانہ بنا کر اسے تیار ہونے کا کہا۔ میں نے اس کو بال باندھنے نہیں دیے تھے اور اس پر تیز پرفیوم بھی چھڑک دیا تھا۔ میں اسے شام کے وقت چھت پر لے آیا۔ یہاں میں نے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ اسے دیکھ کر امامہ تو بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ اوہ نو امامہ، تمہارا گفٹ تو میں نیچے ہی بھول آیا، رکو میں لے کر آتا ہوں، میں جان بوجھ کر بولا اور دھڑکتے دل سے وہاں سے چلا گیا۔ سیڑھیوں میں چھپ کر کھڑکی سے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ میں نے پورا دھیان لگا کر وہ وظیفہ شروع کیا جو میرے دوست کے ابو نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ میں نے کل رات ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ مجھے آسیب اور جنات کے وجود پر مکمل یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی امامہ کے لیے میں یہ سب کرنے کو تیار ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہ جنزادہ مجھے بھی انسانی شکل میں نظر آنے لگا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، یعنی یہی وہ جنزادہ تھا جو میری امامہ کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے اب جنات کے وجود پر یقین آ گیا تھا۔ میں جلدی سے چھت پر آیا اور امامہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ امامہ سمیت وہ جنزادہ حیران تھا۔ کیا چاہتے ہو تم میری بیوی سے؟ دور رہو، دور رہو اس سے، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔
मैं उस जिन को धमकी देते हुए बोला। मेरे हाथ में एक सफूफ था जो मुझे मेरे दोस्त के अब्बू ने दिया था। नहीं आसिम, ये नेक सीरत जन्नात में से है, आप ऐसा न कीजिएगा, उमामा तड़प कर बोली। वो जिनज़ादा हम दोनों को देख रहा था। मैंने उसके आगे सफूफ कर दिया ताकि उसे डरा सकूं। मैंने बस इससे दोस्ती की है, मैं इससे और कुछ नहीं चाहता, वो जिनज़ादा गज़बनाक आवाज़ में बोला। लेकिन मुझे तुम्हारी अपनी बीवी से दोस्ती पसंद नहीं, ये मेरी बीवी है, इसीलिए तुम दूर रहो इससे। मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी उमामा से दोस्ती करे। तुम इसका पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसे धमकी देने लगा। उमामा मज़ाहमत कर रही थी लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा था। कुछ देर वो जिनज़ादा खड़ा रहा। ठीक है, चूँकि तुम इसके शौहर हो इसीलिए इस पर तुम्हारा हक ज़्यादा है। मैं एक नेक सीरत जिनज़ादा हूँ, इसीलिए यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, मैं बस इसकी अच्छाई देखकर इसकी तरफ माइल हुआ था। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो माजरत। वो जिनज़ादा ये कहकर हवा में तहलील हो गया था। मैंने शुक्र का सांस लिया। अब मुझे यकीन आ चुका था कि वाकई जिन्नात होते हैं। उमामा मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी लेकिन अपनी मोहब्बत से मैंने उसको प्यार से मना लिया।